سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم بارك كلام مرحوم مخصوصين اللهم من المحبوبين والطاهرين المعصومين بلند وعظم النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین گرامی، اسلام بقیے میرے ساتھ ملیے کافی چہرے ایسے ہیں جو آشنا ہیں جن سے سامنا ہوتا ہے. میرے مزاج اور گفتگو انداز سے تقریباً آشنا ہے. پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا اور اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے اور ان کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور یہ کائنات اس ذات والا روح لا شریک نے کمال کی خلق فرمائی. اور یہ کائنات خلق کرنے کے بعد اور اس کی درجہ بدرجہ تخلیق کے بعد اس نے جب انسان کو بھی خلق فرمایا تو انسان کو اختیار دیکھی انسان سے مخاطب ہوا. مخاطب ہو کے فرمانے لگا میں نے اس کائنات کو کوئی تماشا نہیں خلق کیا ہے. بظاہر اس کو میں نے عبث نہیں خلق کیا ہے، اس کو کوئی تماشا نہیں لگا ہوا یہاں پر. اور پھر موجودہ ہمارے سامنے جو بھی صورتحال ہے جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات پہ اس کے نظام پر تو ہمیں یہ بات عقل کی روشنی میں بھی سمجھ آتی ہے، باطناً بھی سمجھ آتی ہے، معرفت کی روشنی میں بھی سمجھ آتی ہے اور ادلہ اور حجج کے ذریعے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس کی بہت ساری مثالیں عرض کی جا سکتی ہیں. یہ پتہ چل رہا ہے اس کو ایک پر اتار دیں اور اس کے بعد چلا کے دیکھیں ذرا چلے گا. ایک پر اترا اس پنکھے کی پوزیشن یہ ہوگی کہ یہ ایسے کرے گا 2 یا 4 چکر کے بعد چھت کے ساتھ جا کر ٹکرائے گا، دوسرا پر بھی گیا، پھر ایک رہ جائے گا، تیسرا پر بھی گیا. تو معلوم ہوا کہ بنانے والے نے اس پنکھے کو جب بنایا تھا تو اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ اسے مرتب کیا تاکہ یہ اپنے نظام اور سسٹم میں گھومتا رہے. تو دنیا کے بنائے ہوئے ایک پنکھے کی ایک پر اترنے سے نظام پنکھا درہم برہم ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات جو اپنے پورے وجود کے ساتھ صحیح چلتی ہوئی نظر آتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اس کے چلانے والا ایک ہی ہے جس نے کوئی گڑبڑ نہیں رکھی ہے. کسی چیز کو اس کے غیر متوازن قرار نہیں دیا. اس لیے اس نے فرمایا کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے اس کائنات کو کوئی تماشا خلق کیا نہیں. بلند آواز میں ہدیہ سالواز دیجیے. اور اس کائنات جوان اسٹوڈنٹس خیر ماشاء اللہ سب صاحبان معرفت ہیں اور صاحبان علم تشریف فرما ہیں. اس کائنات کی خلقت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، اس وقت دنیا اور کائنات کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، فنی علوم سوائے جادو کے علم کے، وہ ایک فنی علم ہے ہی نہیں. چاہے میتھ ہے، کیمسٹری ہے اور فزکس ہے، ان تمام علوم پہ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں، جتنا بھی یہ ترقی یافتہ علم ہو چکا ہے، فزکس اور میتھ پہ جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ